بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری بخاری شریف کی حدیث نمبر 800، اس حدیث مبارکہ کے اندر سجدہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ اتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ آپ اس کو سنیں گے تو آپ اس کو سنتے رہ جائیں گے اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ذرا محبت کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو سنیے گا اور اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن مسیب اور حضرت عطا بن یزید لیثی کو بتایا کہ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم قیامت کے روز اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 14ویں کے چاند کو دیکھنے کا شک کرتے ہو جب کہ اس کے سامنے بادل نہ ہوں؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے پروردگار کو اسی طرح دیکھو گے، قیامت کے روز تمہیں جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو جس چیز کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جائے۔ پس کچھ لوگ سورج کا اتباع کریں گے اور کچھ چاند کا اتباع کریں گے اور کچھ دوسرے معبودوں کا اتباع کریں گے۔ یہ امت باقی رہ جائے گی، اس میں اس کے منافق لوگ بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے، ہم یہاں ٹھہرے رہیں گے حتیٰ کہ ہمارا پروردگار ہمارے پاس آ جائے۔ پس جب ہمارا پروردگار آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ امت محمدیہ کے لوگ عرض کریں گے، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بلائے گا اور جہنم کے درمیان پل صراط بنایا جائے گا۔ سب رسولوں سے پہلے میں اپنی امت کے ساتھ گزروں گا۔ اس دن رسول کلام کریں گے اور رسول کا کلام اس دن یہ ہوگا، اللہم سلم سلم، ترجمہ، اے اللہ سلامتی سے گزار۔ اور جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح ٹیڑھے کانٹے ہوں گے۔ کیا تم نے سادان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کانٹے سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، لیکن ان کی بڑائی اور عظمت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے۔ کچھ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے اور بعض ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر نجات پائیں گے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ دوزخیوں میں جن پر رحم کا ارادہ فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دے گا کہ وہ ان لوگوں کو دوزخ سے نکالیں جو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پس وہ انہیں نکال لیں گے اور سجود کے اثار سے انہیں پہچان لیں گے۔ پس وہ انہیں دوزخ سے نکال دیں گے، پھر ابن آدم کو آگ کھا جائے گی مگر سجدہ کی جگہ کو نہیں کھائے گی۔ پس وہ آگ سے نکالے جائیں گے جبکہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر ان پر مول حیاتہ انڈھیلا جائے گا۔ وہ اس طرح اگ آئیں گے جس طرح سیلاب کی مٹی میں سفید پتوں والی بوٹی اگ آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ مکمل فرما دے گا اور ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ یہ دوزخیوں میں سے آخری ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا چہرہ آگ کی طرف ہوگا۔ وہ کہے گا، یا رب میرا چہرہ آگ سے پھیر دے، اس کی بدبو مجھے ہلاک کر رہی ہے اور اس کے شعلے مجھے جلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو امید کرتا ہے کہ اگر تیرے ساتھ یہ کیا جائے تو تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا، نہیں، تیری عزت کی قسم۔ وہ اللہ تعالیٰ کو عہد و میثاق دے گا جو وہ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ آگ کی طرف سے پھیر دے گا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہے گا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر عرض کرے گا، یا رب مجھے جنت کے دروازے پر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے عہد اور وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس سوال کے علاوہ کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، یا رب
میں تیری مخلوق میں سے بدبخت ترین نہ ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو امید کرتا ہے اگر تیرا یہ سوال پورا کر دیا جائے تو اس کے علاوہ سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا نہیں، تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ سوال نہیں کروں گا۔ وہ اپنے رب کو عہد و میثاق دے گا جو وہ چاہے گا، پس اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ جب وہ دروازے پر پہنچے گا تو اس کی رونق اور اس میں شادابی اور سرور جو دیکھے گا، پھر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ خاموش رہے گا۔ وہ عرض کرے گا یا رب مجھے جنت میں داخل کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا افسوس اے ابن آدم، تو کتنا بے وفا ہے، کیا تو نے عہد و میثاق نہیں کیا تھا کہ تمہیں یہ دیا گیا تو تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا یا رب مجھے اپنی مخلوق میں بدبخت نہ کر۔ اللہ تعالیٰ اس سے خیر کا ارادہ فرمائے گا، پھر اس کو اللہ کریم جنت میں داخل ہونے کا اذن دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تمنا کر۔ وہ تمنا کرے گا حتیٰ کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں چیز کی تمنا کر، فلاں چیز کی تمنا کر۔ اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات یاد دلائے گا حتیٰ کہ اس کی خواہشات جب ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے یہ بھی ہے اور اس کی مثل اس کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے یہ ہے اور 10 گنا اور بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف یہی یاد ہے کہ تیرے لیے یہ بھی ہے اور اس کی مثل اس کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو سعید نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تیرے لیے یہ بھی ہے اور اس کا 10 گنا اور بھی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی اس حدیث مبارکہ نے آپ کے ایمان کو روشن کیا ہوگا۔ آپ اس حدیث مبارکہ کو لازمی شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔